سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد انسان کو اگر علم ہو کہ فلاں انسان میرا دشمن ہے اور دشمنی بہت اسٹرانگ ہو تو پھر وہ کوشش تو یہی ہوگی اس سے بچا جائے اور جتنا مضبوط اور اسٹرانگ دشمن ہوگا ظاہر آدمی اس قدر اس سے احتیاط برتنے کی کوشش کرے گا اور بچنے کی کوشش کرے گا کہ بھائی ہمیں نقصان نہ پہنچائے. لیکن ایسا دشمن کہ جس کو اللہ پاک نے سری دشمن کہا ہے ہمارا اور شیطان جس کو عدو مبین اللہ پاک نے فرمایا تو اس سے بڑا دشمن ہو کیا ہو سکتا ہے. تو نہایت ہی تعجب کی بات ہوگی. ایک تو عام اطلاع ہو کسی آدمی سے یہ آپ کا دشمن ہے آدمی پھر بھی چلو کہ وہ کر جاتا ہے شاید غلط اطلاع ہے لیکن ایسی اطلاع جو رب کریم سے ہو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہارا دشمن ہے ہم اس سے غافل نہیں سوچنے کی بات ہے تو کیسے نقصان سے بچ سکتا ہے آدمی. اب سوچیں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے کہ سب سے بڑا دشمن ہے. اس کی دشمنی کیا ہے؟ دیکھو یہ دنیا کا دشمن کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ دنیا میں نقصان پہنچائے گا جہاں تک پہنچا سکتا ہے. اس کو جو بڑا مجھ دشمن کا ہے اس لحاظ سے کہ صرف دنیا میں نقصان نہیں پہنچاتا آدمی کو بلکہ مستقل جو دائمی زندگی ہے اس کو خراب کرتا ہے انسان کی. یہ کہتا ہے ہمیشہ ایسا ڈنگ ماروں اس کو کہ اٹھ ہی نہ سکے آخر تک نہ اٹھ سکے. یہ ہمارے اخروی دشمن جو آخری زندگی ہے اس سے اصل دشمن ہے. دنیا میں کچھ نہیں کہے گا نہ دنیا میں نقصان پہنچائے گا. اس کا تعلق یہ ہے کہ ان کو جو آخرت سے محروم کروں آخرت کی چیزوں سے. اتنا بڑا دشمن ہے وہاں پتہ چلے ان کو. تو اس کی دشمن پھر بڑی خطرناک دشمن دوستوں کے آخرت کا معاملہ خراب کرتے ہیں انسانوں کو. اور اس کا ٹرکس پڑھیں عجیب ٹرکس انسان کو. اچھا خاصا ایک نمازی ہے اس نمازی کو پیدل کر دیتے ہو کیوں اس نے احتیاط نہیں کی شیطان سے اپنے بچانے کی کوشش نہیں کی. بہت سے ایسے ہمارے سامنے ایگزامپل ہیں ملاقات بڑے نمازی ہوتے ہیں نماز پڑھ ہوتے ہیں بڑے مستد ہوتے ہیں آستہ 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 دیکھا تو غائب ہو گئے چلے گئے. بڑے جوشوں سے آ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں اپنا دین کا کام کر رہے ہیں تبلیغ میں جا رہے ہیں بڑے جوشوں سے ہوتے ہیں. بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ دیکھتے دیکھتے جو ہے پتہ نہیں چلتا تھا.
کیونکہ انہوں نے احتیاط نہیں کی اللہ تعالیٰ کی اس بات پر کہ وہ جو ہے صحیح دشمن ہے. میرا خیال بیچارہ بیٹھا ہے, کوئی اس کو سنا دیں انگریزی میں, somebody translate for him. تو احتیاط نہیں کی, بس ٹھیک ہے نماز ہم پڑھ رہے ہیں, مجھ سے بڑے اپنے آپ پہ کانفیڈنس رکھا, اعتماد رکھا, لیکن اللہ کی اس بات پہ اس نے اعتماد نہیں کیا. ٹیکس ہے اس کے پاس, ٹرکس کہاں سے نکالتا ہے. اچھا وہ فرض کو آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا, بڑے طریقے سے چلتا ہے. کسی اس نے نکالنا ہے فرض سے, نماز سے ہٹانا, یہ اونچی جگہ سے نیچے گرانا ہے, اس پہ ڈاکہ نہیں مالے گا. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت بڑے انسان ہیں, اپنے ملفوظات میں بہت اچھی بات لکھی ہے, سونے پہ لکھنے والی بات ہے. یہ اللہ والے لوگ ہیں, انہوں نے اس کو ہر ٹرکس کو دیکھا ہے شیطان کے. اور آج ہم بھی غور کریں اس بات پہ کہ اتنا ایزی نہ لیں کہ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور جناب ذکر بھی کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں, کل کا کوئی پتہ نہیں اگر حفاظت نہیں کی. یہ دیکھ لیں, دروازے پہ اچھا لاک نہیں لگا, کوئی پتہ نہیں کبھی آ کے آدمی کوئی اچھے خاصے ہوتے ہیں بیچارے, کبھی واردات نہیں ہوتی, لیکن اتفاق دروازہ کھول کے چلے جاتے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, جب کہتے ہیں ہمیشہ دروازے پہ لاک کرو, کہتے ہیں سیکورٹی, لیکن یہ آتے کوئی نہیں, یا تو آدمی بچے باہر کھیل رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اکثر ایسے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہ جب اسی اس میں بیٹھے ہیں, وہ چپ سے اوپر ہے, سارا صاف کر کے لے جاتا ہے. سیکورٹی فرسٹ, احتیاط ضروری ہے. یہ تو دنیا کی بات ہے, کرتے ہیں انشاءاللہ. اور آخرت کی بات کیا ہے, بس اس مطمئن ہم ذکر کرائے ہم ماشاءاللہ. کل کا دشمن تو اللہ نے کہا تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے, تو اس کی نشانی دیکھیں. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, اس پہ غور کرنے والی بات ہے. خود میرے حضرت نے یہ بیان فرمائی تھی بات, ان کی ملفوظات میں ہے. کیا فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو, مستحب, جب انسان مستحب کو معمولی سمجھنے لگے, معمولی ہو جائے اس ذہن میں, یہ کون کرے گا؟ شیطان. یار کہ یہ مستحب ہی ہے نا, کیا ضرورت ہے اس کی, بھائی تھوڑا دیر نقصان تو نہیں ہے نا, اس میں کیوں زور لگا رہے تم ایسا. اور وہ انسان بیچارہ چھوٹی سی نیکی کو کمانا چاہتا ہے, بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, اور اس نے اس میں عادت ڈالی ہے. بس شیطان نے بہ گیا, مستحب کو اس کے دماغ میں کیا کر دیا, معمولی کر دیا. دوستوں سے ادھر سے, یار کیا کر رہی ہے, ضرورت نہیں ہے, کھان اتنی تو اتنا کیوں زور لگاتے ہو, اچھا خاصے بڑے تو نمازی ہے, تم اتنا کچھ کرتے ہوئے یار تہجد گزارو, یہ مستحب سے نکال دیا. فرماتے ہیں جب مستحب معمولی ہوگی اس کے پاس, تو اس کا اثر کیا ہوگا, اس کی جو سنت ہے وہ ترک ہو جائے گی. اب راستہ کھل گیا اس کے لیے. جیسے مستحب سے ڈھیلا گیا نا کسی انسان کو, اب دروازہ کھل گیا شیطان کا, وہ کلپ کر جائے گا اندر, جیسے پانی جاتا ہے نا سیلاب کا. اب اس کا ڈور کھل چکا ہے, وہ اندر چلا گیا. اس نے جا گیا اگلا ڈاکہ مارا, وہیں قائم رکھا ہے باقی چیزوں پہ, اس کی جو سنت تھی اس پہ ڈھیل ڈال دی. یار سنت غیر مقدس نہیں ہے, کیا فرق پڑتا ہے, اور اچھا خط پڑھنے والا شخص ہے. اور اس ذہن سے چھوڑ, یعنی ایک تو ہوتا ہے نا آدمی کوشش کر رہا ہے, لیٹ ہو گیا یا وہ ہو گیا, پھر افسوس ہو رہا ہے, یہ چھوڑنا تو نہیں ہے نا. اس میں تو آدمی بھی واقعہ ایسے ہو گیا, لیکن نہیں یار چلو نماز کا ٹائم اتنا بجے پھر جائیں گے, فرق ہو گیا. کیوں, اس کا غرور ہے میں فرض پڑھوں گا وہ سب کچھ ہو جاؤں گا. لیکن اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں آپ, اسٹوری بہت اونچی جاتی ہے, بالکل یاد رکھیں. جب فرض اس نے سنت غیر مؤکدہ پہ الحمدللہ قدم رکھ دی ہے, پڑھتا ہے, اس کو یہ نہ سمجھے کہ اب چلو کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, اور وہ بس فرض کی نیت سے ہے, بس ہم نے فرض پڑھنا ہے, جا کے ان سنتوں کو ہم نے کیا پڑھنا, بس کیوں میں یہ بات شیطان بھلا تو دیتے اس کو. اب کیونکہ اس نے مستحب کو معمولی سمجھا, تو اب کیا ہوا, اس کا راستہ کھلا, اس نے کیا ہے اس کی سنت جو تھی وہ ترک کر دی, معمولی ہوگی اس کی ذہن میں. حضرت فرماتے ہیں کہ جب سنت ترک ہوگی اس کی, اب تو شیطان دلیر ہے نا, تو ماشاءاللہ سے آگے بڑھا. جب اس کی سنت اس کے نظر میں معمولی کر دی, تو اب کیا ہے اس کی جو واجب تھی اس پہ اس نے ڈاکہ ڈال دیا. واجبات جو ہے
نماز کی شکل میں واجبات ہوتے ہیں، ایک زندگی میں تو واجبات ہیں نا ہمارے. اور یہ مستحب جو ہے ساری زندگی ہمارے مستحب میں گری ہوئی ہے. اتنی نیکیاں ہیں زندگی کے اندر، اتنی نیکیاں جو صبح شام ہم کر سکتے ہیں جن کا فرض سے تعلق نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں درجات دینا چاہتے ہیں. فرض تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہم فرض ادا کریں گے، ایک محدود اس پہ جو اللہ نے انعامات رکھے ہیں وہاں تک ہمیں لے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن جنت کے بہت بڑے درجے ہیں، تو وہ کیا ہے، مستحب سے اور نفل سے انسان کھینچتا ہے. جیسے کہ حدیث ہے کہ اللہ کا بندہ ہے جو ہے وہ نفل پڑھتے پڑھتے ہمارے قریب ہو جاتا ہے. یہ کتنی بڑی حوصلہ دی آپ یہ دیکھیں. اب کیا وہ شیطان ہے جو وہاں سے شروع کیا کام تو کیا ہو گیا، فرماتے ہیں واجب جو تھے ختم. جب واجب تک پہنچ گیا شیطان، بس پھر نیکسٹ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا، اس کے فرض پہ ڈاکہ مارتا ہے، پھر اس کو قضا کرائے گا. آج جو ہم دیکھتے ہیں نا، جب اس پہنچتے پہنچتے انسانوں کے جو ہے فرض قضا ہونے شروع ہوتے ہیں. وہ جو جماعت سے نماز کا شوق تو گھر ہی پڑھ لیتے ہیں یا ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں، اس کو پت میں یقین دلا دیتا ہے کہ تو صحیح نماز پڑھ رہا ہے. اس نے اپنا کام کر لیا، آخر تک پہنچ گیا، پچھلے سارا صاف کر دینا اس نے وہاں سے حساب اس کا بالکل جو دارا دور تھا. اب کیا ہے اس کا فرض کو اس نے آخر ان کو ڈاکہ مار دیا. حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ بات بڑھتے بڑھتے اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، انسان کے ایمان تک چلی جاتی ہے اور خاتمہ ایمان کا خطرہ پڑ جاتا ہے. وہ جو سٹوری اوپر سے چلی تھی، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں لوگ جو ہیں اس طرح پیچھے سے چلنا شروع ہوتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اہمیت دل سے نکال دیتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹی نیکی کو معمولی مت سمجھو. چھوٹی نیکی کو معمولی مت سمجھو، کرتے رہو، ترک مت کرنا اس کو. اور یہ بھی مستحب والی بات ہے. اور چھوٹے گناہوں کو بھی چھوٹا مت سمجھو، بہت دور لے جائے گا آپ کو، اس کو فوراً ترک کر دو. کیا بات، چھوٹی سی بات ہے نا، بالکل نہ کرنا. اس طرح ادھر پھر شیطان دروازہ آگے کھڑکاتا ہے، مجھ تک لے کے آتا ہے. اب یہ احتیاط زندگی بتائی جا رہی ہے کہ مومن کے لیے اتنی احتیاط جو ہر اللہ. اچھا کیا ہوتا ہے اس میں ایک چیز اور دیکھ، جو نیکی ہم کر رہے ہیں، آدمی کیا سوچے، اب اس کا علاج بتا رہے ہیں کیسے یہ کیوں ہوا، شیطان کیسے نیکی کو اس نے معمولی کیا اور چلا گیا. وجہ یہ ہے کہ جب انسان نیکی کر رہا ہے، مثلا میں آپ کو پانی پلا رہا ہوں، مستحب ہے، میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، ایسا میں نیک کام کر دے، راستے کوئی چیز آ دے، مستحب کام، بڑی بڑی دنیا، تو یہ اس اللہ کا فضل سمجھے، کرم سمجھے کہ اس نے ہمیں خود بخود ایک نیکی کمانے کی توفیق عطا فرما دی ہے. بجد اس کے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی چیز حرکتیں ہی نہیں کر سکتی. جس وقت بندہ کوئی نیکی کر رہا تو بالکل یہ سمجھے کہ اپنی طاقت ہے کچھ نہیں، فوراً اس رب کا شکر کرے کہ اللہ شکر ہے تیرا، تم نے مجھے ایک نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرما دی. ہو سکتا ہے اس نیکی کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے. کروڑوں لوگ انسان ہوں گے جو اس نیکی تک نہیں پہنچیں گے، لیکن تو نے مجھے توفیق دے دی ہے، میں اس نیکی کو مسکرا کے دیکھ لینا، سلام کر لینا، کسی سے بات کر لینا، کسی راستہ دے دینا، کسی کی طرف چل پڑنا. اور اس جب یہ فیل کر رہا ہو آدمی، یاد رکھنا، تو یہ نہ سمجھنا کہ روٹین لائف میں ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو راستہ دیا، گاڑی والے کو، آپ کو کسی گاڑی والے نے راستہ دیا، ہمارا کیا ڈیوٹی ہے، پیچھے کریں، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم تیرا، اس وقت تو مجھے ایک نیکی کی توفیق عطا فرما رہا ہے. دماغ میں ضرور ہونی چاہیے یہ چیز. اس کو آپ سمجھیں گے کہ نہیں یہ تو تھینک یو والی بات ہے. نہ تھینک یو والی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ تو گالی مڑ کے گالی بھی دیتے ہیں چلتے چلتے. تو یہ کرم بڑا کرم ہے اس کا. اگر کوئی قدم بھی، جیسے آپ نماز کی طرف میں آ گیا، آپ آ گئے، تو بالا کرم ہے کہ اس نے ہمارے اس قدموں کو مسجد کی طرف اٹھا دیا، میری اس گاڑی کو چلا دی. جب تک یہ احساس نہیں ہوگا کسی کام کرنے کا، یا ایک احساس نہیں ہوتا انسان میں، روٹین میں کر رہا ہے، مار کھا جائے گا. نہ اپنے رب سے اس تعلق رکھنے کے لیے بڑا زبردست طریقہ ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ کسی بھی نیکی کا آپ کو جو ہر وقت انسان کرتا ہے اللہ کے فضل سے، ہر وقت کرتا ہے، مسکرا کے دیکھ رہے ہیں آپ، گھر ہی کے اندر نیکی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کے منہ میں نوالا بھی ڈال دے وہ بھی صدقہ ہے. بتائیں
تو ایسے ایسی اپرچونیٹی اللہ پاک نے دی ہیں ہمیں، ایسے ایسے دی ہیں. بچے سے پیار کر لینا، سینے سے لگا دینا، یا بچے کو گود میں بٹھا کر اسے الف با سکھا دینا یا لا الہ الا اللہ سکھا دینا. کچھ نہیں کر رہے آپ، چھوٹا اگر بچہ ہے آپ کے گھر میں، کوئی آ گیا، آپ کی بیٹی کا، ماموں کا، چاچا کا بچہ آ گیا، آپ بیٹھیں، کتنی بڑی نیکی آپ کمانے، گود میں بٹھائیں اور اس کو آپ کہیں کیا بتا لا الہ الا اللہ، تو آپ نے اس کو پکا مسلمان کر دیا، اس کے سینے میں کلمہ اتار دیا. لیکن جب یہ کام ہو رہا ہو آپ سے تو آپ کو یاد ہو کہ یہ میرے کرام کاتبین جو ہے لکھ رہے ہیں اس کام کو، یہ میں نیکی کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے. یہ احساس ضرور ہونا چاہیے. آپ کو کسی نے کام کہا کہ یار یہ کام کرنے، اور آپ نے اس کا وہ کام کر دیا، اللہ کے فضل سے وہ کام ہو گیا. آپ سمجھ جائیں جو میں کام کر رہا ہوں، میں انکار کر سکتا تھا، میں ایکسکیوٹ کر جاتا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لو اللہ پاک تم مجھے نیکی کرا رہے. اب جس اس نیکی کو، مستحب کو آپ نے پکڑ لیا، اللہ کا شکر کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہے، محسن ہے. کس طرح آدمی کے شکر کو رجیکٹ کر دے اللہ تعالیٰ. اللہ کہتا ہے اس بندے نے میری اس نیکی مستحب کو ادا کیا، جم گیا اس مستحب پہ، اللہ کہتا ہے سنت کا دروازہ کھول اس کے لیے، دوسرے چلتا ہے، اس کو پھر آگے بڑھا دیتا اللہ پاک. وہ سنت غیر مقدہ پہ آ جاتا ہے. اب دنیا ویسی جا رہی ہے، وہ بڑھے جا رہا ہے، جم جاتے ہیں اس پر الحمدللہ. کسی نے اس کو نہیں کہا، کس نے کہا؟ اس کے رب نے دروازہ کھولا ہے. پہلے نیکی قدر کی، اب اس پہ جب اللہ پاک دیکھتا ہے کہ تو بڑے محبت کے ساتھ کر رہا ہے اور اس پہ اللہ کا شکر بھی کر رہا ہے، 5-10 منٹ پہلے آ جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو ترک نہ کروں، اس پہ عزم کر لیا اس نے سنتوں پر. اللہ کہتا ہے اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں. پھر اگلے اسٹیج پہ اللہ تعالیٰ نبی ہر سنت سے محبت نصیب فرما دیتے ہیں. بدلی چل رہا ہے آدمی، اب اس طرح کرتے کرتے اللہ پاک اس کو کھینچتے رہتے ہیں، آخر فرض پہ لاتے ہیں. فرض سے وہ اس طرح کرتا ہے، شعور کے ساتھ ادا کر رہا ہے، تو پھر مشاہدات کرا دیتے ہیں، یہی اللہ کا ولی بن جاتا ہے. یہاں سے بنتا ہے اللہ کا ولی. آج آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ آپ کو کہیں تھوڑی سی نیکی کی توفیق دی کہ آپ اس سوچ سے کہ چاہے بھائی کوئی نیکی کمائے یا کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے ذکر کریں. میں آپ کو کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے تعالیٰ کی حدیث ہے کہ آپ آج سے 3 سال پہلے جو آئے ہیں یا 5 سال پہلے جو آئے ہیں یا 6 سال پہلے جو آئے ہیں، اپنی زندگی کو اس وقت سے دیکھیں جس وقت پہلی دفعہ آپ ذکر میں داخل ہوئے تھے، اور اس کے قدر کے آج کی زندگی میں آپ وہ افعال کر رہے ہیں، وہ عمل کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اس وقت آپ کو وہ عمل کہا جاتا نہیں یار کیا بات کرتے ہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہمارے سامنے یہ کر لیں، یار دنیا کیا کہے گی. یعنی پسینے چھوٹ جاتے تھے، پسینے، یار استغفر اللہ، میں یہ کام نہیں، وہاں بابا یہ بس چل رہا ہے، ایسے کام چل رہا ہے جناب. وہ کام جس کے لیے آدمی سوال ہی پیدا نہیں ہوئے، میں یہ کام کر ہی نہیں سکتی یا کر نہیں سکتا، یہ تو بھائی بہت مشکل ہے. یہ آج وہ کام کرتے، ایسا ہے کہ کہا جائے کہ تم نہ کام کرو تو آدمی اس کا گریبان پکڑ، تو کون ہوتا ہے مجھے منع کرنے والا، خبردار. بس پہ اتنا بیس آف اسٹینڈ آ گیا آپ کو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ نیکی کو پکڑتے چلے گئے، آپ اللہ بڑھاتا چلا گیا. اب اس سٹیج پہ ہمیں اتنا شکر گزار ہونا چاہیے اس نیکی کی قدر کی کہ اللہ نے تعالیٰ نے ایک دل میں ایک چیز ڈالی کہ جائے شخص کے پاس چلا جا، یا اس مجلس میں چلا جا، یا اس کی بات سن لے. اس مجلس میں آنے کی آپ نے قدر کی، وہ ایک ہلکی سی نہیں، کوئی فرض نہیں تھا، وہ ضروری نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، جس طرح آپ بیٹھیں. لیکن اس وقت یہ ذکر کی مجلس اس وقت کیا تھی آپ کے لیے؟ دھکے والی، چلے یار چلتے ہیں یار دیکھتے ہیں یار آئیں گے جی آئیں گے ٹھیک ہے. آج کیا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا جو انسان ذکر کا پتہ ہو انسان پہنچے نہ. اگر رک رہا ہے کسی شیطانی سے اس کو چلبلی مچ جائے گی، اس کے جسم پہ عجیب سی کیفیت ہوگی، شندگی آئے گی، کیفیت تاری ہوگی، سب اللہ کرا رہے اس سے. اور نیکسٹ ٹائم کہ نہیں یار آج تو ہو گیا مجھ سے، اب میں یہ نہیں کروں. اگر یہ چیزیں نہیں آ رہی تو فوراً الرٹ ہو جاؤ کہ شیطان نے میرے پہ وار کرنا شروع کر دیا ہے، اب یہ مجھے پیچھے نہ دھکیل دے. آج اتنا بڑا فیل مجھ سے ترک ہو رہا ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، یقیناً پہنچ گیا جڑ تک میرے، اس کو معاملہ ہی نہ بنا دے. فوراً استغفار کریں کہ ایسی تیری آج کے بعد انشاءاللہ کبھی چھوڑوں گا نہیں اس چیز کو. اس طریقے سے انسان کو پھر کیا ملتا ہے؟ استقامت مل جاتی ہے دوستوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اونچے سے نیچے کیسے جاتا ہے اور نیچے سے اونچے کیسے چلا جاتا ہے. سٹارٹ ایک پہلے سے بہت بڑی بلڈنگ بن رہی ہے نا، آپ یہ دیکھا پوری مسجد بنی ہوئی ہے. سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ ایک بریک سے ہوئی، ایک لیئر سے، ہے نا. جنہوں دیکھو سب سے پہلے کیا نیچے بریک ڈال رہے، وہ کہاں تھی ساری بلڈنگ. جب بریک ڈال دیا مضبوط کر دی، وہ سہارا دیتی رہی، آخر ایک پوری بلڈنگ بن جاتی ہے.
ایک چھوٹی نیکی کو آپ نے پکڑ لیا، الحمدللہ پکڑ لیا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ پکڑ لیا، اگر توفیق دے دی بس چھوڑو نہ اس کو، انشاءاللہ وہ ایک نیکی آپ کو جنت میں پہنچے گی۔ نہیں میں تو نہیں چھوڑتا، بس سوال ہی پیدا نہیں، یہ بڑی بڑی زبردست نیکی آ گئی ہے، یہ تو میرے کان میں بڑھ گئی ہے۔ میں وہاں جا رہا تھا، میں ذکر میں بیٹھا تو وہاں میں نے یہ حدیث سنی کہ جو ذکر میں بیٹھے گا اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی حدیث سنائی مجھے بھائی، مجلس میں بیٹھو اللہ کے ذکر میں تو کیا ہوتا ہے، اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اتنے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اس کے اندر نیکی مل جاتی ہیں، اور سارا دن اپنے کام شام جو کچھ بھی کرو، لیکن اگر اس مجلس میں بیٹھ جائے آدھا پونا گھنٹہ، اللہ یہ سب عطا فرماتے ہیں، اتنی بڑی نیکی چھوڑ دو۔ اتفاق سے کبھی میں آگے اس نے سن لی یہ بات، کہتا آج تو بھائی مجھے اللہ نے نیکی دے دی ہے، اب زندگی اور اس پہ قائم رہوں گا، اب مجلس جہاں بھی ہوگی تو آدھا گھنٹہ بیٹھ ہی جائے کرو، دیکھیں کرش میں پھر اس نیکی کی شکر کرنے کا، دیکھیں آپ۔ اور ایک آیا اللہ نے راستہ کھولا، ٹھیک ہے راستہ کھول دیا، کچھ سمجھ میں نہیں بات، بس بیٹھے چلے گئے۔ اللہ کہے گا تم نے تو میرا دیا ایک بہت بڑا انعام تھا پاگل، تجھے کس نے توفیق دی تھی کہ تیرے قدم کس نے اٹھائے تھے، تجھے کس نے بٹھایا تھا، تیرے دل میں کیا چیز میں نے ڈالی تھی، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ جنت کا جو مقام ہے الحمدللہ میں تجھے عطا فرماؤں، لیکن تو نے اس کی قدر ہی نہیں کی، تو چھوڑ کے چلا گیا، اب کیا وہ ریورس جانا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو شکر کرنے نہیں کرتا، اس چیز پہ اس کو اپنے گھمنڈ ہے، نہیں سمجھے بات؟ ہاں اب یہ یاد رکھ لیں کہ ہمیں کسی پوزیشن میں بھی یہ دو تین چیزیں ہیں اس میں جو میں نے عرض کی آپ سے۔ نمبر ایک کہ کسی حالت میں بھی ہمیں سست نہیں ہونا چاہیے اور شیطان ملعون سے غافل نہیں رہنا چاہیے، سمجھائیں گے؟ کبھی غافل نہ رہو کہ اس کا وار ٹرک کتنا زبردست ٹرک ہے اس کا، دیکھیں نیچے سے آتا ہے، نیچے اٹھاتا ہے کہ تو اتنا بڑا ذاکر ہے، تو امام پہنتا ہے اور تو ماشاءاللہ بہت چلنے والا ہے، یہ چھوٹا سا مال ہے، اس کو چھوڑ، اس میں کیا رکھے، آج سو جا۔ نہیں، اللہ نے جو تہجد کیا آپ کو توفیق دے دی ہے، سوال ہی نہیں پیدا تہجد اب نکل جائے۔ اب جیسے جیسے آپ کو بڑھائے گا نا اللہ پاک اس نیکی سے، تو بڑے بڑے انعام بھی دینا شروع کر دے گا، وہ سب وہی دے رہا ہے۔ ہمت کہاں آ گئی آپ کو؟ دیکھ لیں، میں کہہ رہا ہوں 3 4 7 5 میں جو آپ تجزیہ کر لینا اپنی زندگی سے، کہاں اتنا جاگ سکتے تھے، کہاں اتنا ذکر کر سکتے تھے، کہاں اتنا قرآن پڑھ سکتے تھے، اور ساری اتنی مجالس میں کہاں آ سکتے تھے۔ یہ کمال اس کا ہے کہ پہلی نیکی پہ جم گیا آدمی، پہلی نیکی پہ جم گیا، تو پھر کیا ہے وہ بتائیے اللہ تعالیٰ کا انعامات دیتے رہیں گے، تو جیسے جیسے انعامات آتے رہیں ڈٹتے رہیں اس پر۔ اب تہجد جیسے آج کل یہ خطرہ ہے بھائی، اب دن چھوٹے ہونے شروع ہو جائیں گے، اب یہ نا خیر کر لیا تو شیطان وہاں سے آ جائے گا اور پھر نیچے لائے گا، تہجد سے ڈالتا 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 آپ کو نیچے تک برباد کرتا چلا جائے گا، پھر کرتا جائے گا۔ تو تہجد تم نہیں چھوڑنا، اب جیسے تنگ ہوگا تو اللہ نے یہ رکھا ہے، جیسے عشاء کا فرض ختم ہوتے ہیں تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، فرض ختم ہوئے تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ ہم شیطان کو موقع سی افضل نہیں ہو رہا، لیکن تہجد تو ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، فوراً اپنے 2 4 رکعات نماز پڑھ، قصہ ختم، تہجد ہو گئی۔ اور صبح پہ نہ ٹالیں اس کو، ابھی سے بھی 2 3 گھنٹے رہ جائیں گے، 3 4 گھنٹے رہ جائیں گے، اس میں آنکھ کھولے یا نہ کھولے، آدمی تذبذب میں رہے یا اس پریشانی میں رہے اور مشکل ہو، لیکن اس کو کیوں چھوڑ دے آدمی؟ عشاء کے بعد آپ 4 رکعت پڑھیں، تہجد کی نیت کریں، تہجد گزار ہو گیا آپ الحمدللہ، پھر نہیں چھوڑنا۔ آگے رجب ہے، رجب کے بعد شعبان، سب آ رہے ہیں، مہینے آ رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے الحمدللہ، اب رمضان ہے ہم تہجد چھوڑ کے بیٹھ جائیں، اپنے ذکر کے اوقات جو بنے ہیں ہمارے رات کے ہم چھوڑ دیں، 1 گھنٹہ آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں ٹیکسٹ آتے ہیں ان کو کور کرنے کے، اس ٹیکسٹ سے آپ بھی کام کریں، اب یہاں سے نکال کے یہاں سو جایا کریں، یہاں سے نکال کے یہاں نیند پوری کر لیا کریں گے، بھائی تو مومن کی زندگی ایسی ہے، اس کو دن میں پورا کر لیں، دن میں 10 کر کے اپنے 2 گھنٹے پورے کر لیں سو کے، لیکن اس پہ اثر نہ آئے۔ یہ جو معمولات ہیں، خبردار جو تہجد کسی کی چھٹی، خبردار جو کسی کا ذکر چھٹا، یہ جب دن بدل گئے ہیں، اب تو راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، اللہ نے کتنا بڑا آسانی دی ہے، عشاء تو پڑھنی ہے نا، اس کے ساتھ ہی پڑھ، وہی نفل وہ ہے قیام اللیل اکثری، علماء کرام سے پوچھیں وہ ہے قیام اللیل، فرض ختم ہونے کے بعد جو 2 رکعت 3 پڑھ کے پوری آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، علماء کرام یہی کہتے ہیں، یہ سہولت ہے نا کتنی بڑی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ افضل کا اس کا فرق ہے کہ آج میں سونے کے بعد یہ کوئی شرط نہیں ہے تہجد کی
کہ آپ ضرور سوئیں اور پھر سونے کے بعد اٹھیں، نہ، اچھا ہے. ایسے ہی پڑھا ہے کہ نبی پاک نے بالکل ساری رات جاگتے رہے، اور بڑے بڑے بزرگ جاگے ساری رات نہیں سوئیں، ساری عبادت کی انہوں نے. تو کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو کہ تہجد نہ پڑھے. جو عشاء پڑھتا ہے وہ تہجد پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا. تو شیطان کی ڈر سے کہ مجھے کہیں حملہ مجھ پہ نہیں کر دے، ہم بہت کمزور ہیں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے. جہاں اپنے آپ کو طاقتور سمجھا اس میں غرور آ گیا، اللہ تعالیٰ شیطان بات یہی بات کر دی اس نے کہ اپنے پہ بھروسہ کر رہے آدمی، اس کا میں کرتا ہوں کو ٹھنڈا بھی. تو 2-3 باتیں ہیں. نمبر 1 کہ جس وقت ہم دیکھیں کہ ہماری بیسک نیکی کوئی ختم کرا رہا ہے شیطان، ہمارے دل میں چھوٹا کر رہا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہم ادا کرتے ہیں، فوراً ہٹ جائیں کہ بکواس کر رہا ہے، تو اندر آنا چاہتا ہے میں تو ادا کروں گا اس کو، میں نہیں چھوڑ سکتا. اب جیسے جیسے انسان کو عادت پڑتی ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، پوری سنت کو پڑھنا، اس طرح آنا، افضل ٹائم پہ آنا، یہ ساری چیزیں ہیں، سب چیزیں. ہاں اگر یہ تو ایک سستی سے چھوڑ رہے ہیں، ایک معمولی کمر کے چھوڑ رہے ہیں، لیکن ایک اس وجہ سے مجبوری ہو رہی ہے کہ دل تو ہے ہی ہم جا کے ایسے پڑھنا ہے، لیکن ایسی رکاوٹ آ گئی ہے یا اگر کوئی معاملہ آ گیا ہے، ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے نا. پھر ایک دم کوئی ایسے معاملات ہو گئے، یا کوئی بیماری آ گئی، یا کوئی ایسی چیز ہوگی، یا روزمرہ زندگی میں کوئی وقت ایسا ضائع ہو گیا، اس پہ افسوس بھی ہو رہا ہے یار میں نے سنت چلی گئی ہے، افسوس بھی ہو رہا ہے. انہیں خوش ہو رہے ہیں سنت نہیں کیا بات ہے، بس یہ جو منہ سے نکلا نا بات کسی نیکی کے بارے میں، یہ نہیں چھوٹی تھی بس وہیں ختم کرو، یہ نہ نکلے، یہ چیز نکلنے والی نہیں. خود سوچ لو کہ اللہ نے ایک نیکی کے ذریعے اللہ نے ہمیں اس مقام پہ پہنچا دیا. آج عام لوگ مسلمان کو آپ وہ کہیں کہ آپ یہ فیل کر، وہ مر جائے گا، وہ فیل نہیں کرے گا. نہیں یار یہ بہت مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا. اللہ نے اس نیکی کی وجہ سے اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی اللہ ہماری، اس کو گرنے نہیں دینا انشاءاللہ. اچھا اس کو قائم رکھنا ہے، لیکن گرنے کے چانس ہر وقت ہے. طوفان، آندھی، نفس اور شیطان کی موجود ہیں، کسی وقت بھی گر سکتے ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھو. اس کا ایک ہی شکر ہے، ہر لمحے جب بھی کوئی نیکی مل رہی ہو اس شکر ذات کا کرو، اس رب کا کرو، اللہ تعالیٰ بہت شکر ہے تو نے مجھے ایک نیکی کی توفیق عطا فرما دی، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور نیکی نہیں نظر آتی تھی، میں تیرا شکر کرتا ہوں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.